بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید سکھائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے مقروض ہے میری جان ابھی ہم خود ہی قرض چکائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات
زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی عرس مقدس کے موقع پر آج میانہ گوندل کی سرزمین پہ سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب ثاقب زید شرفہ صدارت فرما رہے ہیں۔ تحریک لبیک اسلام کے سربراہ صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب مہمان خصوصی ہیں۔ کثیر تعداد میں ائمہ و خطباء، علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت جلوہ گر ہیں۔ حضرت مولانا محمد احسان عطاری صاحب اور ان کے احباب نے بڑی محنت سے آج کا یہ اجتماع مزین کیا ہے۔ چودھری نصر اللہ وڑائچ صاحب جو ضلعی صدر ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی ساتھ بھرپور کوشش کی ہے۔ رب ذوالجلال سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے، چونکہ میرے شیخ کامل امام العصر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف، آپ بریلی شریف سے پڑھ کے آئے اور پھر گوندڑ بار دی بنجر زمین اندر بارش مصطفی برسان والا، ساری عمر خدا رسول دیاں گلنا سنن والا تے سنان والا، انہوں نے ایسا ایک چشمہ جاری کیا کہ پوری دنیا پر اس چھوٹے سے گاؤں سے فیوز و برکات کے فوارے پہنچے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ہزاروں پہلو ہیں، 1000 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں۔ آپ نے فتاوی رضویہ کی شکل میں فقہی احکام کے لحاظ سے جو تفصیل دی ہے، کسی ایک بندے کی اتنی بڑی فقہ میں کتاب فقہی انسائکلوپیڈیا، یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کام ہے۔ ان کے عرس پر کئی طریقوں سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ان کے صرف ایک جملے کی وضاحت پر آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت نے بر صغیر میں اور پوری دنیا میں عقیدہ توحید کے لحاظ سے مسلمانوں کے ایمان پر جو پہرا دیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک توحید و رسالت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور توحید وہ روشنی ہے جس سے جب اس کے ساتھ عقیدہ رسالت بھی ملتا ہے تو جنت کی ٹکٹ مل جاتی ہے۔ یہ پہچان ضروری ہے کہ شرک کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ بے خبری میں معاذ اللہ وہ کرتا رہے اور ساری زندگی برباد کر بیٹھے۔ اور یہ پہچان اس لیے بھی ضروری ہے
کہ جو شرک نہ ہو اسے شرک قرار دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ یہ امت چونکہ امت توحید ہے، اگر اس نے پہلی امتوں جیسا شرک کرنا ہوتا تو یہ آخری نہ ہوتی، پھر اس کی آخر کوئی اور ہوتی جو اس کی کمی پوری کرتی، لیکن اس نے اپنے ہوم ورک سے ثابت کیا ہے یہ امت امت توحید ہے، کیونکہ صدیاں گزر گئی ہیں، اب تک ایمان بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے، بخاری شریف میں ہے، فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، مجھے امید ہے اور اصطلاح کے مطابق مجھے یقین ہے، سرکار فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی مجموعی امتیں مل کے اتنا بڑا مجمع نہیں بنا سکے کہ جتنا بڑا مجمع میری اکیلی امت کا ہوگا۔ یہ سرکار کا بخاری میں فرمان۔ کچھ لوگوں کی طرف سے جو شرک کا فتویٰ لگایا گیا، حقیقی طور پر شرک نہیں تھا لیکن پیچھے مقاصد تھے یہود نصارہ کے اور دیگر قوتوں کے، انہوں نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، چونکہ ہمارے قرآن نے انہیں کینسل کیا، یہود کو نصارہ کو، لستم علی شیء، تم زیرو ہو، کچھ بھی نہیں ہو، تم نے اپنی کتابیں بیچیں، آیات بیچیں، تم بگڑ گئے، تم ڈوب گئے شرک کے اندر۔ تو انہوں نے کہا بدلہ ہم بھی لیں گے، انہی سے کہلوائیں گے کہ جیسے پہلے ڈوبے تھے ہم بھی ڈوب گئے۔ اور بر صغیر پاک و ہند اور پہلے نمبر پر ابن عبد الوہاب اور اس کی پھر تفصیل میں اسماعیل دہلوی نے وہ فتویٰ دیا کہ اگر اس فتوے کو مان لیا جائے تو پھر اس امت کی ٹانگے کی سواریاں ہی بچتی ہیں جو جنت میں جائیں، باقی سب تو شرک کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر سرکار کا وہ فرمان کہاں گیا کہ ساری امتوں کے مقابلے میں وہ مل کے بھی اتنی بڑی گیدرنگ نہیں کر سکیں گے جتنی بڑی گیدرنگ اکیلی میری امت کی ہوگی جو جنت میں جانے والے۔ لہذا یہ امت امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے۔ اس امت نے شرک کے خلاف جہاد کیا، عملاً جہاد کیا۔ پہلی کوئی 14 صدیاں ایسی دکھاؤ کہ جن میں کوئی نیا نبی یا رسول نہ آیا ہو اور پھر بھی توحید ماننے والے اتنے ہوں جتنے آج زمین پہ موجود ہیں۔ وہاں تو رسول جاتے تھے، اگلے دن لوگ ڈوب جاتے تھے، پھر نئے آتے تھے، وہ بچاتے تھے، پھر وہ جاتے تھے تو پھر شرک آ جاتا تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے کا مطلب یہ پورا تب ہوتا ہے جب سرکار کا فیض مانا جائے کہ اگرچہ نہ کوئی نبی نیا آیا ہے نہ آ سکتا ہے، پھر بھی جو شرک کی جڑیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کاٹی ہیں وہ آج بھی کٹی ہوئی ہیں اور اللہ کے فضل سے توحید کا پرچم لہرا رہا ہے۔ توحید اور شرک کے لحاظ سے کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، کوئی داتا نہیں مگر اللہ۔ لفظ اللہ کی ڈیفینیشن پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ الوہیت کیا چیز ہوتی ہے، شرک کب بنتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف سے میں اعلی حضرت اس کی مناسبت سے صرف ایک جملہ پیش کر کے پھر اس پر آیات اور احادیث پیش کروں گا۔ آپ نے شرح قائد سے وہ لکھا الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال الموجود سے او بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبادت الاصنام۔ آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مانا جائے، اس کی شرکت مانی جائے اللہ کے ساتھ الوہیت میں۔ الوہیت کے علاوہ مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ رب چاہے تو خود کرتا ہے، رب چاہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے، مگر الوہیت صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الوہیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں،
ایک ہوتا ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا. تو اس لحاظ سے شرک کی 3 قسمیں بنتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کو خواہ کوئی بھی ہو اسے واجب الوجود مانے، یعنی ازلی ابدی دائمی مانے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ولادت نہیں، اس کی وفات نہیں. اللہ کے سوا اگر کوئی کسی ہستی کو واجب الوجود مانے تو وہ پکا مشرک ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اگر واجب الوجود نہ مانے لیکن اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت مانے، خواہ کوئی ہستی ہو اللہ کے سوا، تو پھر بھی مشرک ہو جاتا ہے. یا دونوں چیزیں مانے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مانے اور مستحق عبادت بھی مانے تو پھر بھی مشرک ہو جاتا ہے. جہاں تک مدد کا تعلق ہے، مددگار کا تعلق ہے، رب چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے. مددگار ہونا معیار الوہیت نہیں، مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا پر میرا چیلنج ہے. اسی تقریر کی بنیاد پر سعودی عرب میں میرے داخلے پر پابندی لگائی گئی. پہلے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی مگر جواب نہ دے پائے کہ معیار الوہیت صرف 2 چیزیں ہیں. مددگار ہونا معیار خداوندی نہیں ہے. اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے مدد کی تھی مگر اللہ نہیں تھے، مدد کر کے بھی اللہ کے بندے تھے. اس بنیاد پر سوچنے کی بات ہے. لفظ اللہ کے معنی میں خیانت کی جا رہی ہے. لفظ اللہ کی جگہ اللہ کے جو رجسٹرڈ نام ہیں قرآن و سنت میں، ان میں سے کوئی نام لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں نہیں رکھا جا سکتا. مثال کے طور پر اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. کسی امت میں، کسی دور میں، کسی نبی کا کلمہ توحید والے حصے میں یہ نہیں تھا لا الہ الا الرحیم، لا الہ الا الکریم، لا الہ الا الستار، لا الہ الا الغفار. ہر دور میں توحید کے لیے لفظ اللہ ہی بولا گیا، لا الہ الا اللہ. آخر وہ بھی تو اللہ کے نام ہیں اور ہم نے نہیں رکھے، اللہ نے خود بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام بندہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کی حیثیت ہی نہیں. اللہ نے وہ نام اپنے خود بتائے ہیں. تو وہ نام جب کلمہ اسلام میں اللہ کی جگہ رکھ کے کلمہ پورا نہیں کیا جا سکتا کہ توحید بیان نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر کہیں لا الہ الا الرحیم، اللہ رحیم تو ہے مگر توحید میں یہاں یہ نہیں بولا جا سکتا اس واسطے کہ توحید رحیم 2 ہیں، اللہ بھی رحیم ہے، اللہ کے رسول بھی رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں رحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو توحید کے لیے تو وہ ہے کہ وہ دوسری جگہ نہ پایا جائے. تو جب لفظ اللہ کی جگہ اللہ کے وہ نام جو قرآن میں آئے ہیں وہ کلمے میں نہیں رکھے جا سکتے تو داتا خواجہ یہ لفظ کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ یعنی وہ الفاظ جو یقیناً اللہ کے نام ہیں اور کروڑوں شانہ والے ہیں. یہ لفظ تو اردو پنجابی اور فارسی کے ہیں، داتا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا. یہ لفظ اللہ کے ترجمے میں لانا یہ خیانت ہے لفظ اللہ سے. میرا اللہ واجب الوجود ہے، میرا اللہ مستحق عبادت ہے، صرف وہی واجب الوجود ہے، صرف وہی مستحق عبادت ہے. لیکن وہ چاہتا ہے تو مدد خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی مدد کروا دیتا ہے. اب قرآن مجید برہان رشید میں
خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے 10ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ محبوب وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کی مدد کی۔ کیسے؟ 2 طریقوں سے، بنصرہ ہی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کی مدد سے۔ بنصرہ ہی کے بعد وبالمؤمنین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ہو معاذ اللہ رب کو کوئی کمزوری ہے، کوئی اور بھی ساتھ مدد کرے، کچھ وہ کرے کچھ اور کوئی کرے، اور اللہ کو کوئی کمزوری نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے، تو پھر بنصر ہی پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر پوری دنیا کی کوئی قوت جو آگے وبالمؤمنین ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو پتہ چلا صرف جواب اہل سنت دے سکتے ہیں، دوسروں کے پاس اس کا جواب نہیں، کہ جب بنصر ہی آ گیا یا تو رب کی مدد میں کوئی کمی ہو تو پھر بالمؤمنین کی ضرورت پڑے، اللہ کی مدد میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، تو پھر بالمؤمنین کا تک کیا بنتا ہے؟ جواب صرف اہل سنت کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا میں واضح کرنا چاہتا ہوں مدد صرف میری ہے، لیکن اس کے طریقے 2 ہیں، خود کروں تو بنصر ہی ہے اور اپنوں سے کرواؤں تو بالمؤمنین ہے۔ یہ توحید ہے، چونکہ بالمؤمنین مدد کرنے سے کوئی اللہ نہیں بنتا، حاجت روائی سے کوئی اللہ نہیں بنتا، رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اگر رب چاہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں 26ویں پارے میں رب ذوالجلال نے ایک وصف اپنا بتایا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، یہ آیت نمبر 7 ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے؟ یثبت اقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کیا رکھے گا؟ ثابت قدم۔ یہ قرآن ہے تو پتہ چلا ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ سارے بولو، ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ مشکل میں جو ثابت قدم رکھے وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مددگار ہے، یہ ساری صفتیں اس کی موجود ہیں۔ ثابت قدم رکھنا یہ اللہ کی شان ضرور ہے مگر معیار الوہیت نہیں ہے، فرق سمجھو، شان ہے مگر معیار الوہیت، اگر یہ معیار الوہیت ہو تو پھر اللہ کے سوا اگر اور کوئی ثابت قدم رکھنے والا بنے تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن قرآن میں دیکھو 9ویں پارے کے اندر سورہ انفال میں خالق کائنات جل جلالہ نے جو صفت یہاں اپنی بیان کی ہے 9ویں پارے میں وہی صفت اپنے فرشتوں کی بھی بیان کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 12 ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ محبوب یاد کرو وہ وقت جب وحی کر رہا تھا رب تمہارا فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں تم ایک کام کرو، کون سا؟ فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ 26ویں پارے میں ہے کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے، اور 9ویں پارے میں ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر فرشتوں کو اللہ ماننا پڑے گا۔ فرشتے مدد کر کے بھی اللہ نہیں بنے، اللہ کے بندے ہی رہے ہیں، کیونکہ معیار الوہیت ثابت قدم رکھنا نہیں ہے، یہ ایک شان اللہ کی ہے۔
لیکن رب چاہتا ہے تو ثابت قدم خود رکھتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی بندوں کی مدد کروا دیتا ہے۔ اب لوگ آج یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اگر بندے بھی مدد کریں تو پھر اللہ کی توحید کو تو نقصان ہو جائے گا، بلکہ اس آیت کے مطابق وہ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ پھر فرشتے بھی مددگار بن گئے تو لوگ تو فرشتوں کو ماننا شروع ہو جائیں گے کہ یہ بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا یہ مقام اصل میں توحید کو واضح کر رہا ہے کہ خالق کائنات کے قرآن نے جب وہ جو کفار تھے بدر میں مار کھا کے فرشتوں سے واپس لوٹے اور انہوں نے بالآخر سوچا کہ جنہیں ہم خدا سمجھتے رہے ہیں وہ تو پہنچے نہیں، اور مسلمانوں کے رب کے تو بندے بھی مدد کو پہنچ گئے ہیں۔ یہ توحید کا یہاں پر مضمون ثابت ہوا، توحید کا اعلان ہوا، لہٰذا یہ الوہیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ تو نے خود ہی مدد کرنی ہے، وہ خود بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے تو اپنوں سے کروا بھی دیتا ہے، لیکن وہ کسی کو اللہ نہیں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اللہ نہیں بناتا۔ الوہیت مجازی نہیں ہوتی، مددگار مجازی ہو سکتا ہے، الوہیت مجازی نہیں ہوتی، حاجت روا مجازی ہو سکتا ہے، الوہیت مجازی نہیں ہوتی، مشکل کشا مجازی ہو سکتا ہے۔ اس لیے توحید یہ ہے کہ صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے، صرف اللہ ہی واجب الوجود اور مستحق عبادت ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے وہ خود بھی کرتا ہے، اپنے محبوبوں سے کروا بھی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 257 ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے ان کو، کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا بہت بڑی مدد ہے، یعنی جہنمی کو پکڑ کے جنتی بنانا۔ تو اندھیروں سے روشنی کی طرف کون لاتا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف کون لاتا ہے؟ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب دوسرے لوگوں نے جو معیار توحید بنایا ہوا ہے مددگار ہونا، ان کے لحاظ سے اگر کوئی اور ذات بھی ایسی ہو جو ظلمت سے نکالے اور نور دے تو پھر شرک بن جائے گا، کیونکہ انہوں نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا کہا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہوگا اور شرک نہیں بنے گا، کیونکہ قرآن شرک مٹاتا ہے، شرک پھیلاتا نہیں۔ تو تیسرے پارے میں ہے ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ نور کون دیتا ہے؟ اب 13واں سپارہ پڑھیں، سورہ ابراہیم کے اندر رب ذوالجلال 13ویں پارے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو جلوہ گری ہے اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محبوب ہم نے آپ پر کتاب کو اس لیے نازل کیا، لتخرج، تاکہ آپ نکالیں الناس، کروڑوں لوگوں کو، کہاں سے؟ فرمایا جہاں سے میں نکالتا ہوں، من الظلمات الی النور۔ اب تیسرا پارہ بھی قرآن ہے، 13واں پارہ بھی قرآن ہے، اور سب پہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں، لیکن دوسری پارٹی اگر تیسرا مانے تو 13واں کیسے مانے؟ 13واں مانے تو تیسرا کیسے مانے؟ انہوں نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا کہا، اور ظلمت سے نکال کے نور دینا یہ مددگار ہونا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ کام اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ جو امام احمد رضا بریلوی نے اجاگر کیا۔ جب
तूफान मचा था कि हवा चली है और कोई तौहीद परस्त बाकी नहीं रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने को शिर्क, मिलाद मनाने को शिर्क, हर चीज को शिर्क बनाया जा रहा था। तो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने अकेले सीना तान के करोड़ों लोगों के ईमान की हिफाजत करके दिखाई है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत। अब ये बतौर मिसाल मैंने चंद आयात आपके सामने पेश की, किसी का तर्जमा उठा के देख लो, यही तर्जमा होगा जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब हदीस से इसकी मुख्तसर सी वजाहत पेश करता हूँ। ये सही बुखारी शरीफ में 4 जगह ये हदीस आई है और यहाँ 6036 नंबर हदीस मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जो इस जगह के अलावा भी 4 मकामात पर मौजूद है कि एक बापर्दा खातून सहाबिया एक चादर बनाकर अपने हाथों से तैयार करके ले आईं और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसजतुहा बेयदी, मैंने अपने हाथ से बनाई है बड़ी अकीदत से, ताकि आप इसे खुद इस्तेमाल फरमाएं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल कर लिया और चादर ऊपर ओढ़ ली। अब चादर जो ही पैकरे रसूल अलैहि सलाम पे आती गई तो उसकी कीमत बढ़ गई। एक सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर आप मुझे अता फरमा दें। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। चादर उतारी और मंगते को अता फरमा दी। सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जब सरकार मजलिस से तशरीफ ले गए, सहाबा को चादर मांगने वाले पर बड़ा गुस्सा आया कि पता भी है आपको कि सरकार मंगते को खाली नहीं लौटाते, और पता भी है कि चादर की वाकई सरकार को जरूरत थी, ना आती तो कहीं से खरीदना पड़ती, तो जरूरत के पेश नजर तोहफा कबूल किया था। तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि तुम मांगते सरकार ना देते, तुझे मांगनी ही नहीं चाहिए थी। अब सहाबी का जवाब सुनो। सहाबी भी कोई अनपढ़ सहाबी, आम से सहाबी नहीं थे, आम से सहाबी भी हजारों लाखों वलियों से बड़ी शान वाले हैं। वो तो अशरा मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब उनका अकीदा सुनो। ये जो मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिहाज से हमें बरेलवी कहते हो, तो ये बरेलवियत सहाबा से चल के आई है। सहाबी क्या कहने लगे, ये सही बुखारी है, ये हमारी है और सारी ही सारी है, इसने मुनकिरों की मत मारी है। सहाबी कहने लगे, रजऊ तो बरकतहा, मैंने चादर वैसे नहीं मांगी, मैंने बरकत के लिए मांगी है। रजऊ तो बरकतहा, मैंने बरकत के लिए मांगी है, तो क्या फायदा देगी? कहने लगे, दुनिया में नहीं पहनूंगा, लअल्ली उकफ़नु फीहा, मुझे इसका कफन पहनाना। अब क्या अकीदा है, क्या नजरिया है कि ये जहां तो ये जहां रहा, सरकार के पैकर से जो चादर लगी उससे कब्र भी रोशन हो जाएगी। ये कोई मलंग नहीं था, ये कोई जाहिल नहीं था, ये कोई अनपढ़ नहीं था, ये वो थे फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, जिनके सदाकत ईमान पर अर्श की मोहरें लगी हैं, ये सहाबा हैं। और इस चादर को ये शान मिलने में कि ये मुश्किल कुशाई करे, कितने साल लगे थे कि इसकी बैटरी चार्ज हुई थी? अरे साल तो क्या, पूरा महीना भी नहीं लगा था, महीना तो क्या पूरा हफ्ता भी नहीं लगा था, हफ्ता तो क्या पूरा दिन भी नहीं लगा था, और दिन तो क्या पूरा घंटा भी नहीं लगा था। एक लम्हे में वो चादर आई थी, दूसरे में नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ेबे तन फरमाई थी, तीसरे में मंगते ने मांगी थी, चौथे में अता फरमाई थी, फिर भी मुश्किल कुशाई थी। आज लोग कहते हैं ये तवाहुम परस्ती है, क्या हो सकता है, कोई नहीं पड़ा हुआ इन चीज़ों में, क्या पड़ा हुआ है? तो जब सहाबी ने ये बताया तो कितने सहाबा थे जिन्होंने शिरक का फतवा लगाया हो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर? एक भी नहीं था। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, सारे सहाबा ने सवाल अपना वापस ले लिया कि अगर इस मकसद के लिए मांगा है तो ठीक है, फिर ठीक है,
اور پھر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اسی چادر کا کفن ان کو پہنایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر تو پیکر رہا، جن دھاگوں کے اس پیکر سے رابطے ہو جاتے ہیں ان کے بھی بھاگ جاگ جاتے ہیں۔ ان میں برکت ماننا جو بعد از وصال فائدہ دے، مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، یہ عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے، اور جو صحابہ کے عقیدے پر ہو اسے ہی اہل سنت اور اسے ہی بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ہر صدی کے مسلمانوں میں یہ بات رائج رہی، خصوصی طور پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں سے یہ امام رضا جو ہیں ان کی قبر مبارک کے لحاظ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ صوفیاء کے اقوال، فقہا کے اقوال وہ بھی دلیل ہیں، لیکن یہ کتاب الثقات ہے جس میں راویوں کی بحث ہوتی ہے اور پھر حدیث کو مانا جاتا ہے۔ کتاب الثقات کے مصنف اس کے 5ویں جلد میں کہتے ہیں کہ وما حلت بی شدت فی وقت قیامی بیتوس، جس وقت میں توس میں رہتا تھا ایران کے اندر، مجھے جو بھی مشکل پیش آتی تھی، فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا، میں امام علی رضا رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف کی زیارت کرتا تھا، صلوات اللہ علی جدہ و علیہ ودعوت اللہ ازالتها عنی، اور میں وہاں پر اللہ سے اس مشکل کے حل کرنے کے لیے دعا کرتا تھا، اللہ استجیب علی، جب بھی میں قبر پہ گیا ہوں امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ ہر بار میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ وزالت انی تلک الشدہ، وہ شدت مجھ سے زائل ہوئی ہے۔ وہذا شیء جربتہ مرارا فوجدتہ کذالک، کہتے ہیں اس کا میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، ہر بار میری مراد جو ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ اب جن کی نسل پاک میں اتنی پشتیں بعد جا کر جو ہستی جس زمین میں لیٹی ہے، وہاں جا کر مانگنے سے، اللہ سے سوال کرنے سے اتنی برکت ہے تو مشکل حل ہوتی ہے، تو خود رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ سادہ بندہ وہ بیچارہ کدھر جائے جب دیکھتے ہیں کہ اگلا قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث اس کے ہاتھ میں ہے، اور واردات کا یہ طریقہ، اب تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی دور صحابہ تھا رضی اللہ تعالی عنہم کہ یہ واردات یہ پیدا ہو چکے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، یزید الفقیر اس حدیث کے راوی ہیں، بلکہ وہ خود اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں۔ کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 320 ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح قرآن کی آیت صحیح پڑھ کے اپنا غلط مطلب ان لوگوں نے امت میں، جو بتوں والی آیتیں تھیں وہ ولیوں پہ چسپاں کیں، جو کافروں والی تھیں وہ مسلمانوں پہ چسپاں کیں، اور اس لحاظ سے یہود و نصارہ کا جو مطلب تھا وہ پورا کیا کہ تم سارے ڈوبے تھے تو یہ پچھلے بھی ڈوب گئے، یہ، اور انہوں نے جشن منائے کہ تم آخری آئے تھے، کہ تم پہ فخر کیا جاتا، تم نے بھی وہی شرک کیا جو ہم نے شرک کیا۔ اب دیکھو حقیقت کیا ہے۔ کتاب الایمان کے اندر یزید الفقیر جب یہ فتنہ نیا پیدا ہوا تھا خوارج کا، کہتے ہیں کنتو قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، کہ مجھے خارجیت میں بڑی دلچسپی محسوس ہوئی کہ بڑا اچھا دین ہے۔ اب آج خارجی کون ہے مجھے نام لے کر نہیں بتانا پڑے گا، جو کچھ مسلم میں لکھا اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یزید الفقیر کہتے ہیں مجھے خارجیت بہت اچھی لگی، اور کہتے ہیں فخرجنا فی اصابت ذوی عدد، میری طرح کچھ اور نوجوان بھی ان کو خارجیت اچھی لگی اور ہم نے تبلیغی جماعت بنا لی۔ کننا فی اصابت ذوی عدد، جماعت تھی جس کے کافی افراد تھے، ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا نرید ان نحج ثم نخرج علی الناس،
کہ ہم حج کریں گے اور حج کے بعد لوگوں کو تبلیغ کریں گے. زمانہ ہے صحابہ کا. یہ نوجوان صحابہ کو، بڑی عمر کے صحابہ کو، یہ نوجوان جو جماعت بنی ہے یہ ان کو تبلیغ کرنا چاہتے تھے. کہتے ہیں فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، حج کرنے جانا تھا تو رستے میں مدینہ منورہ آ گیا تو ہم نے کہا چلو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے ہیں. اب ایک تو خارجیت کی پہچان آپ کو ہو گئی ہوگی کہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک دردی کی ہے. اور وہ کے درمیان میں اب آ گیا مسجد نبوی شریف، چلو نماز پڑھتے ہیں، یہاں ہی پڑھ لیتے ہیں. جب نماز پڑھنے گئے تو آگے کلاس جاری تھی، درس ہو رہا تھا، مجمع بیٹھا ہوا تھا، خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے. اور وہ خطیب صاحب عام نہیں تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہتے ہیں فَإِذَنْ جابر بن عبد اللہ یحدث القوم جالس الى ساریۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیٹھے تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور موضوع تھا شفاعت کا، کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائیں گے. کیونکہ شفاعت کی کئی حدیثیں ہیں تو مطلقاً انہوں نے ذکر کیا کہ فقد ذکر الجہنمیین، وہ جہنمیوں کا ذکر کر رہے تھے. اور پھر جہنم سے نکلنے کا کہ مثال کے طور پر ایک حدیث یہ ہے کہ چلو بھریں گے اور ایک چلو میں کروڑوں کو بٹھا کے جنت چھوڑائیں گے. یہ سرکار کا قیامت کے دن کا کردار، یہ مشکل کشائی، یہ حاجت روائی، یہ شفاعت، گناہگاروں کا روز معاشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی تو دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان حوض کوثر، یہیں وہ عالی مقام ہوگا. آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. اب توجہ کرنا اس بات کی طرف، میں میانہ گوندل کی بات نہیں کر رہا، میں مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں. میں 15ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، میں دور صحابہ کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت جابر کی تقریر کی بات کر رہا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر جب ان نوجوان نو عمر لڑکوں نے جنہوں نے جماعت بنائی تھی خوارج، انہوں نے سنی تو اس جلسے میں انہوں نے ہنگامہ کر دیا. مسجد نبوی شریف، صحیح مسلم، حضرت جابر جیسے صحابی ان کی تقریر پر اعتراض کیا. خود یہ جو راوی یزید الفقیر جو خارجی بنے ہوئے تھے اور پھر طائبوں کے سنی بنے، وہ کہتے ہیں، لفظ سنو، کہتے ہیں یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، کہ صحابی کچھ اپنے صحابی ہونے کا لحاظ کرو، یہ کیا تم حدیثیں لوگوں کو سنا رہے ہو. اب دیکھو 15ویں صدی نہیں، یہ صحابہ کا زمانہ ہے. میانہ گوندل نہیں، یہ مسجد نبوی شریف ہے. یہ اشرف آصف جلالی نہیں، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے ہیں. اور خارجیت کا جو بھوت سوار ہے جن پر، وہ نو عمر لڑکے صحابی کو کہتے ہیں یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون. یہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کی حدیثیں اور شفاعت اور اس طرح جہنم سے نکالنا، جنت دینا، یہ آپ کیا بتا رہے ہو لوگوں کو. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے نہیں، آخر سرکار کے پڑھائے ہوئے تھے. آپ نے بڑے سکون سے انہیں کہا. صحابی کہنے لگے، جس وقت اعتراض کیا تو اعتراض آخر جب آیت پاس ہو تو پھر چھوٹا بھی دلیر ہو جاتا ہے. تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا دیکھو تم حدیث یہ کہاں سے تم بتا رہے ہو، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا. ہم قرآن مانیں یا آپ کی باتیں مانیں؟ تم یہ کیا حدیثیں بتا رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں، اعیدوا فیہا، پھر دھکا دے کے ان کو گرا دیا جائے گا. تو آیت پیش کر کے یہ جو جماعت تھی مسجد نبوی شریف میں جھگڑا کرنے والی، آیت پیش کر کے کہا قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا جہنم سے اور تم کروڑوں نکال رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آپ کو کوئی آیت پڑھ کے اپنی بات ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرے تو
اس پر کیا تعجب، یہ تو دور صحابہ ہے، صحابہ سے یہ لوگ ٹکرا گئے۔ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، اور قرآن یقیناً کہتا ہے، قرآن برحق کہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت جب یہ سنی تو آپ نے فرمایا اتقرأ القرآن، کیا تو قرآن پڑھتا ہے میرے سامنے؟ ہم جنہوں نے جس سینے پہ قرآن اترا ان کی زبان سے پڑھا سنا، اتقرأ القرآن، کیا تو قرآن کے حوالے میرے سامنے پیش کر رہا ہے؟ تو یزید الفقیر کہتے ہیں نعم، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کچھ اور کہتا ہے، تم کچھ اور تقریریں کر رہے ہو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ ہے سنیت، کہ وہ جتنی تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی سوائے ایک کے، سارے حضرت جابر کی بات سن کے سنی بن گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو عجیب ہے، تو کہتا ہے کہ تو قرآن پڑھتا ہے، فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ محمد علیہ السلام، یعنی الذی یبعثہ اللہ فیہ، قرآن اگر تو نے پڑھا ہے تو کیا قرآن میں مقام محمود والی آیت تجھے نظر نہیں آئی؟ اسی قرآن میں مقام محمود والی آیت بھی ہے۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے کہا آیت تو ہے، پڑھی بھی ہے، لیکن ہمارے استادوں نے تو یہ نہیں بتایا کہ مقام محمود کا کیا مطلب ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور چلو بھر کے جہنم سے کروڑوں کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اب مسئلہ کیسے حل ہوا؟ فرمایا جو تم نے آیت پڑھی آیت صحیح ہے، مگر پیچھے دیکھو یہ رب کن کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کلما ارادو ان یخرجوا منہا، کہ جب وہ ارادہ کریں گے نکلنے کا تو ان کو گرا دیا جائے گا۔ کلما سے پہلے لفظ دیکھو کس کا ذکر ہے، جب پیچھے ذکر دیکھا تو کافروں کا تھا۔ تو حضرت جابر نے کہا یہاں سے زہر دیا تجھے تمہارے استادوں نے، کافر کوئی نہیں نکلے گا۔ میں جو حدیث بتا رہا ہوں میں کافروں کے نکلنے کی بات نہیں کر رہا، میں نبی کے غلاموں کے نکلنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ واردات آیات پڑھ کے تو اس وقت شروع ہو گئی تھی۔ ہم کس کھیت کی بولی ہیں، صحابہ کے سامنے یہ لوگ ڈٹ گئے، اڑ گئے، اور پھر قسمت بھلی تھی تو پھر قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہاں جس وقت حضرت جابر نے تشریح کر کے بتائی آیت صحیح ہے، لیکن یہ ذکر کافروں کا ہے، مسلمانوں کا یہ ذکر نہیں ہے، اور جو شفاعت کی حدیثیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ سرکار کسی کافر کی شفاعت نہیں کریں گے، صرف مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، اور قرآن کفار کے بارے میں کہہ رہا ہے کوئی کافر جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ اور اس کے بعد جس وقت فَإِنَّهُ مَقَامُ محمد المحمود الذی یخرج اللہ بہ من یخرج، فرمایا یہ وہ مقام محمد علیہ السلام ہے جس پہ کھڑے ہو کر وہ مشکل کشائی کریں گے اور حاجت روائی کریں گے۔ تو اس کو سن کر اب یزید الفقیر کا اسی میں اگلے حصے میں بیان ہے، کہتے ہیں فرجعنا، ہم نے توبہ کر لیا اسی تبلیغ سے جو سکھا کے ہمیں صحابہ کے حد لڑانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم نے اپنے استادوں کو جا کے کہا ویحکم، تباہ ہو جاؤ تم۔ یہ ترحم کے لیے بھی آتا ہے لیکن تذلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ کہنے لگے اترون الشیخ یکذب، جابر کا چہرہ دیکھ کے دل نہیں مانتا کہ جابر جھوٹ بولتے ہوں۔ اب قرآن بھی سمجھ آیا تو جابر کا چہرہ دیکھ کے سمجھ آیا۔ اترون الشیخ یکذب، تم یہ سمجھتی ہو کہ جابر جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں جھوٹ بولتے، تم نے ہمیں جھوٹا مطلب سکھایا کہ جو کفار کے بارے میں آیات تھیں وہ تم نے ہمیں مسلمانوں کے لحاظ سے سکھائیں۔ تو اس طرح یعنی یہ فتنہ بڑا پرانا فتنہ ہے، اور آیات پیش کر کے احادیث پیش کر کے پھر گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی اور پوری امت کے علماء شروع سے لے کر یعنی حضرت جابر جو کچھ پڑھا رہے تھے وہی بریلی میں اعلی حضرت نے پڑھایا ہے، اور وہی بکی شریف میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا ہے۔ تو یہ مختصر سا سبق عقیدہ توحید کے لحاظ سے جو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 سے معیار الوہیت کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس امت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن یزال امر هذه الامت مستقیما، کہ اس امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا۔
یہاں تک کہ پھر قیامت آ جائے گی۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی شرک کر نہیں سکتا یا ہو نہیں سکتا، مگر یہ نہیں کہ شہروں کے شہر شرک میں ڈوب جائیں، یعنی اس کے اندر ایسی قوت ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو یہ اس کو روکیں گے، اس کو بتائیں گے، اس کو رستہ حقیقی سکھائیں گے، اور اس کا جو جمہور ہے وہ اللہ کے فضل سے توحید پر برقرار رہے گا، اور وہ توحید کی شکل میں یہ دعوت آج بھی دی جا رہی ہے۔ اصل میں جو دھوکے کی بنیاد ہے وہ ایک دوسری چیز بھی ہے، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک خفی ریا کو کہتے ہیں، یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو دل میں یہ ہے کہ مجھے فلاں بندہ بھی دیکھ لے کہ میں نمازی ہوں، تو یہ بھی شرک ہوا کہ اللہ کے لیے بھی پڑھ رہا ہے، بندوں کے لیے بھی پڑھ رہا ہے۔ شرک خفی جو ہے یہ بھی بہت تباہ کاریاں لاتا ہے، مگر شرک خفی کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا کہ چونکہ اس نے ریاکاری کی لہذا کافر ہو گیا، یا شرک خفی کی وجہ سے بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے یا تجدید ایمان لازم آئے۔ شرک خفی سے ایسا نہیں ہوتا، اور شرک جلی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، نکاح نیا ہوتا ہے۔ تو شرک خفی اور جلی بچنا دونوں سے ضروری ہے، لازم، مگر حکم دونوں کا ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ ٹولہ جو ہے جنہوں نے امت پر شرک کا فتویٰ لگایا، انہوں نے شرک خفی کو ہی جلی بنا دیا، اور اس کی بنیاد پر غیروں کا مقصد تو پورا ہوا، لیکن سرکار کے کار توحید پر معاذ اللہ پانی پھیرنے کے مترادف ہے یہ بات، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو شیطان کی چیخیں نکلی، تو اس کے شتونگڑوں نے کہا کہ آج کیوں رویا ہے؟ تو کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں، اب روئے زمین پہ شرک نہیں ہوگا، پہلے تو میرا کام چلتا رہا۔ تو اس بنیاد پر جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اتخوفو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، سرکار فرما رہے تھے اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفیہ، توجہ کرنا کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفی کا خطرہ ہے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو حضرت شداد کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشرک امتک من بعدک، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ کہتے ہیں قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں۔ کس طرح؟ فرمایا شرک خفی کی بات کر رہا ہوں، اما انہم لا یعبدون شمس ولا قمر ولا حجر ولا وزن ولکن یراؤون باعمالہم، فرمایا جو میں نے کہا شرک کرے گی اس کی مراد تم نہیں سمجھے، یاد رکھو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میری امت سورج کو نہیں پوجے گی، میری امت چاند کو نہیں پوجے گی، میری امت کسی پتھر کو نہیں پوجے گی، میری امت کسی بت کو نہیں پوجے گی، ولیکن یراؤون باعمالہم، لیکن اس میں ریاکاری آ جائے گی۔ اس ریاکاری والے شرک پر مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ اس سے میری امت کا نقصان ہوگا۔ اب یہ جہاد تو یہ ضروری تھا کہ ریاکاری سے امت کو پاک کرنے کے لیے لیکچر دیے جائیں، لیکن ہوا یہ کہ جو بیماری تھی نہیں آپریشن اس کا شروع کر دیا گیا۔ شرک جلی اس امت کا روگ نہیں تھا، اور آپریشن وہ شروع کیا گیا غیروں کے کہنے پر۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما گئے کہ یہ کسی بت یا کسی پتھر یا کسی سورج چاند کی ہرگز یہ پوجا نہیں کریں گے، لیکن مال کی محبت آ جائے گی، ریاکاری آ جائے گی۔ اب اس کا علاج ضروری ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں، ریاکاری سے بچیں، مال کی محبت سے بچیں، لیکن جہاں تک عقیدہ توحید کی بات ہے یہ امت شرک جلی میں ڈوبنے والی نہیں، اللہ کے فضل سے کل بھی امت توحید تھی، آج بھی امت توحید ہے۔ اب آخری بات اس پر کر کے کہ جو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا، شرک خفی کو ہی جلی بنا دیا گیا، تو پھر شرک خفی سے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، جلی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شرک خفی سے تو کافر نہیں بنتا، شرک جلی سے بن جاتا ہے۔ تو کیسی امت کو جعلی طور پر دائرہ اسلام سے نکالا گیا؟ یہ
اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جہاں اس بات کا اعتراف کیا گیا. حکایات اولیاء یا ارواح ثلاثہ، یہاں پر اسماعیل دہلوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کہا اصل کتاب التوحید ابن عبد الوہاب نے عربی میں لکھی، اور اسماعیل دہلوی نے کہا میں نے اس کو اردو میں لکھا، اور اردو میں کر کے اپنے سارے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا یہ تقویت الایمان کے لحاظ سے یہ لفظ سنیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں، ذرا تیز، اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے تقویت الایمان کے اندر. کیا ہو گیا ہے؟ اب کتنا ہاضمہ تیز ہے. کہتا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے. یعنی جن سے نکاح نہیں ٹوٹتا تھا میں نے کہا ٹوٹ جاتا ہے، جس سے بندہ کافر نہیں بنتا تھا میں نے لکھ دیا بن جاتا ہے، کہ مجھ سے کوئی سختی بھی ہو گئی ہے میں نے شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے. کہنے لگا کہ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کتاب کی جب اشاعت ہوگی شورش ضرور ہوگی، کہ میں نے آخر اتنے لوگوں کا رگڑا نکالا ہے کہ شرک جلی کی وجہ سے میں نے مشرک بنا دیے ہیں، تو اندیشہ ہے مجھے کہ شورش ضرور ہوگی. کہتا ہے اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا تاکہ شورش نہ ہو، لیکن میں نے جانا حج پر ہے اور پھر آ کے میں نے جہاد پہ جانا ہے اور میرے سوا یہ کوئی کام کر نہیں سکتا، اس لیے میں نے کتاب لکھ دی ہے اور اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں اس کو پیغام سینڈ کرتا ہوں کہ لڑ بھیڑ کر سنی خاموش نہیں ہوئے، آج بھی تیری چوری پکڑی ہے کہ تو نے ظلم کیا، تو نے شرک خفی کو شرک جلی لکھا. یہ امت شرک جلی کی مریض نہیں تھی، تو نے سرکار کے کار نبوت کو بھی نہیں دیکھا. سرکار تو پوری دنیا اسلام سے بھر گئے اور تم نے پیچھے سارے مشرک بنا دیے کہ ٹانگے کی سواریاں بھی نہ بچیں. تو اس بنیاد پر عقیدہ توحید کے لحاظ سے پہرا دینے میں اعلیٰ حضرت کا جو کردار تھا اس کی ایک جھلک ان کے عرس کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب اشعار کی صورت میں میں ان کی شان کے چند الفاظ پیش کر کے گفتگو ختم کروں گا. دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر. ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک جس سے روشن ہو گئے چار سو قلب و نظر. وہ بوسیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، بو حنیفہ کی فقاہت کے چمن کا ایک شجر. وہ الوہی اور نبوی عزتوں کا پہرے دار، حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرہ بھی کسر. جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بند، حق نے اس پر وا کیے تھے علم و حکمت کے وہ در. اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر. اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، آصف جس سے آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر. اور علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے. ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، وہ درس عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے. کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندھی کے چیلے تھے، صدائے مصطفیٰ دی برملا احمد رضا خان نے. کہیں تھی رب کی گستاخی کہیں توہین آقا کی، ادائے ادب کا چرچا کیا احمد رضا خان نے. کھرے کھوٹے کی جب پہچان مٹتی تھی زمانے سے، دیا ملت کو پیمانہ بجا احمد رضا خان نے. لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے. فتاوی رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے، حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد رضا خان نے. بتائے کھول کے جس نے مقالات خداوندی، کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے. زمانہ معترف ہے ان کی افکار گرامی کا، مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا خان نے. اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام.
دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت خارجیت ناصبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔